عوامی طرز خطاب عقیدہ ختم نبوت پر۔ نمبر 1، ہمارا کلمہ ختم نبوت کی علامت ہے۔ ہمارا کلمہ ختم نبوت کی کیا ہے؟ کیسے؟ لا الہ الا اللہ میں بھی 12 حرف، محمد الرسول اللہ میں بھی 12 حرف، لا الہ الا اللہ بھی مشدد، محمد الرسول اللہ بھی مشدد، لا الہ الا اللہ میں اللہ کا ذاتی نام اللہ، محمد الرسول اللہ میں حضور کا ذاتی نام محمد، لا الہ الا اللہ میں توحید، محمد الرسول اللہ میں رسالت۔ کسی نبی کے کلمے میں اس کی رسالت کا ذکر نہیں، صرف حضور کے کلمے میں اس کی رسالت ہے۔ آدم کو صفی اللہ، نوح کو نجی اللہ، ابراہیم کو خلیل اللہ، موسیٰ کو کلیم اللہ، داؤد خلیفۃ اللہ، باقی صفتیں تھیں، اصل صفت تو رسالت ہے۔ تو حضور کی اصل صفت رسالت بیان کی گئی، اس لیے کہ اصل رسالت حضور کی ہے، باقی سب رسولوں کی رسالت محمد کی رسالت کا صدقہ ہے۔ ان کے واسطے سے ان کو رسالت ملی ہے۔ ان کو اگر مقصود نہ ہوتے حضور تو پھر ان کا وجود نہ ہوتا، تو مقصود میں اول ہے۔ ہمارا کلمہ ختم نبوت کی علامت ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ اس کلمے میں جو بے نکت ہونا ہے یہ بھی ختم نبوت کی علامت ہے، کہ لا الہ الا اللہ، اس کا معنی کیا؟ اللہ کے سوا کوئی الہ بولو، کلمے میں نکتہ نہیں، اس لیے اللہ کے سوا کوئی الہ بولو یار نہیں۔ اب دوسرے جز میں نکتے آتے رہے تو نبی بھی آتے رہے۔ آدم صفی اللہ نکتے بتا رہے ہیں کوئی اور نبی آئے گا، نوح نجی اللہ نکتے بتا رہا ہے کہ کوئی اور نبی آئے گا، ابراہیم خلیل اللہ میں نکتے بتا رہے ہیں کہ کوئی اور نبی آئے گا، موسیٰ کلیم اللہ میں نکتے بتا رہے ہیں کہ کوئی اور نبی آئے گا، داؤد خلیفۃ اللہ میں نکتے ہیں بتا رہے ہیں کہ کوئی اور نبی آئے گا۔ اور جب حضور آئے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، تو کلمے میں نکتہ ختم، محمد پر نبوت ختم۔ اس بے نکت کلمے نے بتایا کہ حضور کرسی آن رکھو، جاؤ۔ تیسری علامت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا اسم محمد ختم نبوت کی علامت ہے۔ حضور کا نام جو ہے نا محمد، یہ خود علامت ہے ختم نبوت۔ قاری طیب رحمہ اللہ نے لکھا ہے کہ حمد تعریف کا سب سے اعلی مقام ہے۔ حمد تعریف کا سب سے بڑا اعلی مقام ہے۔ 3 لفظ استعمال ہوتے ہیں، آپ نے پڑھے ہوں گے ہدایت اللہ کی ابتدا میں، شکر، مدح، حمد۔ شکر کوئی نعمت دے اس کے مقابلے میں کہا جائے، مدح کسی کے اندر کوئی وصف عطا ہو اس کو کہتے ہیں، اور حمد اسے کہتے ہیں کہ کوئی نعمت کرے نہ کرے، کوئی صفت دے نہ دے، اس کی ذاتی خوبیاں اتنی ہوں کہ جس کی وجہ سے اس کی تعریف کی جائے، اس لیے رب کے لیے حمد ہے، الحمدللہ رب العالمین۔ اب حضور کا اسم گرامی نام نامی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ نام علامت ہے ختم نبوت کی، کہ حمد کے معنی سب سے بڑھ کر قابل تعریف۔ زمین، آسمان، چاند، سورج، ستارے، عرش، کرسی، لوح قلم، سب کی چیزیں نیچے ہیں، ان سب سے اونچے حضور کی ذات ہے۔ اب اس سے اوپر کوئی اور ہو تو اس کا تذکرہ آئے، جب محمد سے بڑھ کر کوئی نہیں ہے تو یہ لفظ محمد علامت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہے۔ اس لیے حضرت قاری طیب صاحب نے لکھا ہے کہ اس امت کا نام حمادون ہے، کہ قیامت کے دن یہ حمد والی امت ہوگی، تعریف والی۔ یہ آخری امت ہے۔ حضور کے ہاتھ میں جو جھنڈا ہوگا اس کا نام لواء الحمد، تعریف کا جھنڈا ہے، کہ اس سے بڑا جھنڈا کسی کا نہیں ہوگا۔ اور آدم سے قیامت تک کی انسانیت فرمایا تحت لوائی، سب کے سب میرے حمد کے جھنڈے کے نیچے کھڑے ہوں گے۔ اور اسی طریقے سے
جیسے حمد جھنڈے میں ہے، جیسے حمد کلمے میں ہے، جیسے حمد یوں سمجھ لیجیے اللہ کی تعریف میں ہے، ایسے ہی یہ حمد کا لفظ کہ اس امت کے نام میں ہے حمادون، اسی طریقے سے یہ حمد اعزاز ہے اس امت کا کہ اللہ تبارک و تعالی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہر لحاظ سے کامل بنا کر بھیج دیا ہے، اس لیے آپ پر یہ ساری تعریفیں ختم ہو جاتی ہیں۔ ایک اور چیز حضور کا نام علامت ہے کہ آدم سے عیسیٰ تک جتنے نبیوں کے نام ہیں ان کے معنی پر غور کریں تو ان میں سے ایک حرف مٹا دیں، ایک حرف، تو اس نبی کا نام کا معنی باقی نہیں رہتا۔ مثلا آدم گندمی رنگ والا، الف نکال دو تو دم، کوئی معنی نہیں۔ نوح نوحہ سے ہے، اس کا معنی ہوتا ہے رونے والا۔ نوح علیہ السلام بہت زیادہ روئے تھے، اس لیے ان کا نام عبد الغفار تھا۔ حضرت نوح علیہ السلام کا اصلی نام کیا تھا؟ مولانا عبد الغفار صاحب۔ تو کمال ہے، آپ اپنے مولوی کو مولانا کہتے ہیں، نبی کو مولا نہیں کہہ سکتے۔ مولانا عبد الغفار تھے، تو یہ چونکہ بہت روتے تھے تو نوح ہو گئے۔ ایسے حضرت ابراہیم کا نام ابراہیم جو ہے یہ عبرانی لفظ میں ہے، یہ عبداللہ کے معنی میں ہے۔ حضرت اسماعیل کا نام یہ بھی علماء نے لکھا ہے کہ حضرت ابراہیم نے چونکہ دعا مانگی تھی رب حب لی من الصالحین، تو اللہ نے جب دعا سن لی تو اسماعیل سن ایل اللہ میری دعا سن، تو اللہ نے دعا سنی، جب بچہ دیا تو اس کا نام رکھ دیا اسماعیل۔ تو ہر نبی کے نام کی ایک حکمت ہے لیکن کامل نہیں۔ حضور کا نام ہے محمد، جس کا معنی ہے سب سے بڑھ کر حمد والے، تعریف والے، کہ آپ کے بولنے کی تعریف، نگاہ کی تعریف، گفتگو کی تعریف، اخلاق کی تعریف، اعمال کی تعریف، آپ کی شریعت کی تعریف، آپ کے دین کی تعریف۔ ایک منٹ لوگوں مکمل کر دینا، توجہ کریں بھائی۔ تو میں عرض کر رہا ہوں کہ یہ نام ختم نبوت کی علامت اس لیے ہے کہ ایک تو حمد کی وجہ سے کہ سب سے اعلیٰ تعریف اللہ کے بعد مخلوق میں کسی کی ہے تو وہ حضور کی ہے، بلکہ یوں کہیے کہ جب رب کی حمد بھی دنیا میں شروع نہیں ہوئی تھی مخلوق کی زبان پر، تو اس وقت ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، اللہ اور اس کے فرشتے اللہ کے محبوب پر رحمتیں اور درود بھیج رہے تھے۔ دوسرا یہ ہے کہ اس نام کی خاصیت ہے کہ اس سے ایک حرف بھی نکال دیں، امام آلوسی نے لکھا ہے تو یہ اپنے معنی میں باقی رہتا ہے۔ جیسے محمد سب سے بڑھ کر قابل تعریف، ذات کے لحاظ سے، صفات کے لحاظ سے، کمالات کے لحاظ سے، آداب کے لحاظ سے، محاسن کے لحاظ سے، اعضاء کے لحاظ سے، ہر لحاظ سے حضور اعلیٰ درجے کی تعریف والے۔ اب میم کو نکال دیں تو حمد، اس کا معنی بھی مجسم تعریف ہے۔ ہاں کو نکال دیں تو میم اور دال مد، اور مد کا معنی آپ کو پتہ ہے کھینچنا ہوتا ہے، اللہ کی طرف کھینچ کر مخلوق کو لانے والی ہستی کائنات میں صرف محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بے آخری ہستی ہے کہ اس سے بڑھ کر اللہ کی مخلوق کو دعوت دینے والا اور کوئی نہیں ہے۔ اور میم کو نکال دیں تو صرف دال، اور دال ہمارے ہاں یہ دال نہیں جو آپ کھاتے ہیں، الدال علی الخیر، جو خیر کی دلالت کرے، اور حضور سے بہتر دنیا میں خیر کی دلالت اور کسی نے نہیں کی۔ تو آپ کا نام ختم نبوت کی علامت، آپ کا کلمہ ختم نبوت کی علامت، اسی طریقے سے آپ کے نام میں حمد ختم نبوت کی علامت، اور ایک واقعہ معراج حضور کی ختم نبوت کی علامت ہے۔ اس کو میں بہت مختصر عرض کرتا ہوں کہ
زمین سے بیت المقدس حضور گئے ہیں، حالانکہ کعبۃ اللہ بیت المقدس سے افضل ہے۔ اللہ اکبر بیت الوضع للناس، کعبہ ہے، بیت المقدس نہیں ہے۔ ہم نے ویسے ہی قبلہ اول بیت المقدس بنایا ہوا ہے، رب اس کو کہہ رہا ہے۔ خلیل کا مرکز یہ ہے، اسماعیل کی قربانی یہاں ہے، آدم کی توبہ یہاں ہے، ہاجرہ کی دور یہاں ہے، حضور کی پیدائش یہاں ہے، حضور کی رہائش یہاں ہے، حضور کی نبوت یہاں ہے، سب کچھ یہاں پر ہے۔ لیکن اس کے باوجود بھی ہم بیت المقدس کا احترام کیوں کرتے ہیں کہ حضور نبی القبلتین ہیں، آپ مکے سے بیت المقدس گئے، اختلاف روایت کے ساتھ کہ 40,000 یا 70,000 انبیاء وہاں پر آئے تو حضور وہاں جا کے سب کے امام بنے، اور آپ نے وہاں ختم نبوت کا تاج پہنا، پھر وہاں سے جس کی جہاں نبوت تھی وہاں کی سیر کرائی، تو حضور پہلے آسمان، دوسرے، تیسرے، چوتھے، پانچویں، چھٹے، ساتویں، سدرا نیچے، حضور اس سے بھی اوپر اور اوپر اور اوپر، کہاں پہنچے؟ ایک روایت جس کو مجدد الفسانی نے لکھا ہے کہ لی مع اللہ وقت لا یسعنی ملک مقرب ولا نبی مرسل، میں اللہ کی قربت میں وہاں پہنچا جہاں کوئی نبی بھی نہیں تھا، کوئی رسول بھی نہیں تھا، ایک میں تھا، ایک میرا رب تھا، وہ دیتا تھا، میں لیتا تھا۔ جب یہاں سے وہاں تک تو حضور گئے، اب کوئی جگہ باقی ہو تو اس کے لیے کوئی نبی آئے، جب کوئی کائنات میں جگہ باقی ہے ہی نہیں تو کسی نبی کے آنے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ یہ حضور کی ختم نبوت کی ایک علامت ہے۔